أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم الأجمعين من يوم دعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلوات بابا. معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں. سلسلہ خمسہ مجالس کی چوتھی تقریر آپ حضرات از خانہ امامیہ مشن میں سماعت فرما رہے ہیں بعنوان قرآن اور وسیلہ سیدۃ النسوان. مسلسل گفتگو تذکرہ جناب بذت رسالت بنت پیمبر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کا مسلسل تذکرہ ہے. اور میں نے آپ کے سامنے پہلے دن سے گفتگو کے لیے جسائے وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ گفتگو آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو گئی. سورہ مائدہ کی دوسری آیت کا بالکل آخری ٹکڑا ہے. ارشاد ہوا وَتَعَوَّنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. دیکھو اے ایمان والوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. کس چیز کے لیے؟ کہ تم بر کو حاصل کرو اور تقوی کو حاصل کرو. اس چیز کے ساتھ تعاون نہ کرنا، اس چیز کے لیے تعاون نہ کرنا کہ تم اسم یعنی گناہ اور عدوان یعنی تعصب اور زیادتی کے لیے تعاون کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت شدید پکڑ کرنے والا ہے، بہت شدید حساب کرنے والا ہے. تو 3 دن کی مسلسل گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں نے منتقل کی اور محفوظ کرائی کہ تقوی ولایت علی ہے، بر نیکی ہے، ایسی نیکی جو مسلسل جس پہ دل مائل رہے، اور سیدہ اور ان کی اولاد کی طرف. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے دیکھو سیدہ کی طرف جانا، علی کی طرف جانا اور اکیلے نہ جانا، ہر مومن کو اپنے ساتھ لے کے جانا. یہیں سے اگر آپ کی توجہ ہو جائے تو میرے موضوع کا آغاز ہو جائے. دیکھو ساتھ لے کے جانا، اکیلے نہ جانا، اور خبردار ان کے دشمن کی طرف نہ جانا. ان کا دشمن گناہ بھی ہے، ان کا دشمن زیادتی عدوان بھی ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، یہ خیر العمل بھی ہے. تو گزشتہ سے پیوستہ روز یعنی پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خیر العمل ہے. امام نے فرمایا قامت کے جملوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہ بر فاطمہ و ولدہا، فاطمہ اور ان کی نسل سے مودت رکھنا یہ خیر عمل ہے. اور آپ کو ایک مثال بھی دی تھی. وہ مثال کیا ہے؟ ہم کسی رکھے ہوئے جنازے کو کہہ رہے ہیں اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. ابھی عادل شاہ صاحب نے
جنازے کا تذکرہ کیا اور ایک مومن کا جنازہ آیا ہوا ہے، تو ابھی پھر آپ کہیں گے اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے میں اس سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا. تو آپ گواہی دے رہے ہیں، پالنے والے میں گواہی دیتا ہوں یہ آل محمد کی جناب زہرا کی مودت رکھنے والا تھا. گھبرائے ہوئے ہیں آپ، صلوات ایسی پڑھیے کہ پتہ چلے کہ آپ آمادہ ہیں. دیکھیے مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ ایک عجیب مرحلہ ہے. حدیث موجود ہے کافی جیسی کتاب میں، اور حدیث کیا ہے؟ مومن تب تک نہیں مرتا جب تک وہ خود نہ چاہے. مومن نہیں مرتا جب تک وہ خود نہ چاہے. تو آپ کہیں گے اچھا صرف پیر سنی کے عالم میں تو لوگ نہیں جا رہے، صرف بزرگ تو نہیں جا رہے، جوان بھی جا رہے ہیں، نوجوان بھی جا رہے ہیں. کون سا جوان ہے جس کے دل میں مرنے کی تمنا ہو؟ توجہ ہے آپ کی؟ پریشان تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ کون سا جوان ہے جس کے دل میں مرنے کی تمنا ہو؟ کوئی جوان نہیں ہے. تو اگر یہ سوال آپ کے ذہنوں میں آیا ہے تو اس دور میں بھی آیا تھا. ایک شخص آیا میرے اور آپ کے چھٹے امام امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. حضرت کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا آپ کے جد کی یہ حدیث، حوالہ دے دیا میں نے آپ کو، آپ کے جد کی یہ حدیث ہے کہ مومن جب تک خود نہیں چاہتا تب تک نہیں مرتا. تو مولا میں نے آپ کے شیعوں میں سے صرف بوڑھے تو مرتے نہیں دیکھے، سن رسیدہ تو مرتے نہیں دیکھے، جوان بھی مرتے دیکھے، نوجوان بھی مرتے دیکھے. تو کون سا جوان ہے جس کے دل میں یہ حسرت ہو کہ وہ مر جائے؟ تو کہا بات ویسی نہیں ہے جیسی تو سمجھ رہا ہے، بات ویسی نہیں ہے جیسی تو سمجھ رہا ہے. کہ مولا پھر آپ فرمائیے بات کیا ہے؟ کہ جب اس کا وقت متعین قریب آتا ہے، اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، تو زہرا سمیت ہم 14 اس کے قریب آ جاتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں شاید بات ان تک نہیں پہنچی. ہم 14 اس کے سرانے آتے ہیں اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور اسے دکھاتے ہیں یہ جنت میں تیرا مقام ہے ہمارے ساتھ، یہ زمین پہ تیرا مقام ہے تیرے رشتہ داروں کے ساتھ، وہاں رہنا چاہتا ہے یا یہاں رکنا چاہتا ہے. اور یہ کہہ کے پرواز کر جاتے ہیں تو وہ مومن ملک الموت سے کہتا ہے جلدی لے کے چل، سردار آگے چلے گئے میں پیچھے رہ گیا ہوں. سردار آگے چلے گئے ہیں، میں پیچھے رہ گیا ہوں. بڑے اچھے اچھے اشعار ابھی آپ نے زیغم صاحب سے سنے. ایک شعر پڑھنے کی اجازت ہے؟ عزاداروں، عجیب شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عزاداروں کے مرنے کا بس اتنا سا ہے افسانہ کہ جیسے کوئی مسجد سے عزا خانے میں جا بیٹھے، کہ جیسے کوئی مسجد سے عزا خانے میں جا بیٹھے. تو مسلسل یہی تو گفتگو ہے. وہ خیر کیا ہے جو دل میں ہے، جو جنت لے جا رہی ہے. ابھی میرے عزیز نے مصرع پڑھا کہ میری قبر پہ مماتا لکھ دینا. جانتے ہیں یہ حدیث کیا ہے؟ ایک ٹکڑا مشہور ہے اور یہ بھی شیعہ روایت نہیں ہے. بڑی ذمہ داری سے منبر سے کہہ رہا ہوں یہ شیعہ روایت نہیں ہے. علماء اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے امام فخر الدین رازی، ان کی مشہور تفسیر ہے تفسیر کبیر. اس میں انہوں نے لکھا ہے، امام جار اللہ زمخشری ان کی تفسیر ہے تفسیر کشاف، انہوں نے اس میں لکھا ہے اور امام خارزمی نے بھی لکھا ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ آپ پہلا ٹکڑا بہت مشہور ہے اور یہاں صاحبان علم تشریف فرما ہے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ شہید مرا ہے. اتنا ٹکڑا تو آپ جانتے ہیں، مگر حدیث صرف اتنی سی نہیں ہے. اور میں نہیں جانتا کہ کس مصلحت کی بنیاد پہ یہ حدیث نہیں پڑھی جاتی. امام فخر الدین رازی نے دیکھیے آل محمد کی محبت، آل کی محبت تبھی ہوتی ہے جب ماں کی محبت ہو. تو یہی تو موضوع ہے، گفتگو ہے. آل کی محبت تبھی ہوتی ہے جب ماں کی محبت ہو. جس نے ماں سے محبت نہیں کی اسے اولاد سے محبت کیا ہے؟ تو اگر سیدہ کی مودت دل میں ہوگی تو پھر بیٹوں کی ہوگی. سیدہ کی محبت کے بغیر، مودت کے بغیر یہ بیکار ہے. زیارت آپ کو سنا چکا، پوتا کھڑے ہو کے دروازے پہ کہہ رہا ہے اگر آپ ہماری ولایت کی گواہی نہیں دیں گی تو ہمارا عقیدہ رسالت بھی بیکار، ہمارا عقیدہ ولایت بھی بیکار. تو حدیث سنیں، رسول نے فرمایا بھری ہوئی ہے مسجد نبوی، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، سوئی گرے تو زمین پہ نہ آئے.
نبی نے دیکھا مجمع کو اور فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے اس کی مغفرت ہوگی نہیں، وہ مغفرت کیا ہوا مرا ہے۔ کھلتے ہوئے چہرے بتا رہے ہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ اس کی مغفرت ماتا مغفورا لہو، ماتا تائبہ، اس کی توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کیا ہوا مرا ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا مومنا مستکمل الایمان، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ کامل ایمان کے ساتھ مرا۔ نہیں 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 نہیں، بزرگ تشریف فرمائے، یقیناً مجھ سے بہتر سمجھ رہا ہے، لیکن کامل ایمان کیا ہے؟ ایمان بھی کامل وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے دین کامل ہوا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، غدیر کے ماننے والوں کو کمال سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو سیدہ اور ان کی آل کی محبت میں، رسول کہہ رہے ہیں جو سیدہ اور ان کی آل کی محبت میں مرے کامل ایمان کے ساتھ مرا ہے۔ دوسرا جملہ سنیں گے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنہ والجماعت، جو آل محمد کی، عجیب فکرہ کہہ رہا ہوں، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہی اہل سنت اور جماعت ہے۔ مجھے جو پیغام دے رہا تھا میں نے دے دیا ہے، وہ سنت پہ مرا، جماعت پہ مرا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا للملائکہ، جو سیدہ اور ان کی اولاد کی محبت پہ مر جائے اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ فرشتے مومن کی قبر کی زیارت کرنے آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیوں؟ دیکھیے زیارت وہی ہوتی ہے جہاں علی ہوتے ہیں۔ مومن کی قبر میں چونکہ علی آتے ہیں۔ فقرہ سنیے، حدیث ختم نہیں ہوئی۔ الا ومن مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے قبر میں ایسے جاتا ہے، نبی کے لفظ نہ ہوتے میں نہ کہتا، قبر میں ایسے جاتا ہے جیسے کوئی نئی نویلی دلہن سج کے سسرال آتی ہے۔ جس نخرے کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ، جس تہذیب کے ساتھ اسے لایا جاتا ہے، مومن کا قبر میں ایسے استقبال کیا جاتا ہے۔ اور اب فقرہ سنیے، بڑا کلیدی فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد فتح اللہ فی قبرہ بابان، اللہ اس کی قبر میں دو دروازے کھول دیتا ہے۔ نہیں نہیں ذرا ٹھہر جائیے، دو دروازے کھول دیتا ہے، ایک سیدھے ہاتھ پہ ایک الٹے ہاتھ پہ۔ ہوتا کیا ہے؟ جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، جنت کی، تو یہ تو ایک دروازے سے بھی آ سکتی ہیں، توجہ کیجئے گا، ایک دروازے سے بھی آ سکتی ہیں۔ سائل نے پوچھا یہ بتائیے یا رسول اللہ، ایک دروازہ کھول دیتا، یہ دو دو کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا دو دروازوں کی وجہ ہے، دو عمل ایسے کیے ہیں، دو عمل ایسے کیے ہیں، موضوع آپ کے حوالے 3 دن کر چکا، دو عمل ایسے کیے تو دو دروازے کیوں کھل رہے ہیں؟ کہ ایک ہماری محبت کا دروازہ، ایک دشمن پہ لعنت کا دروازہ۔ ایک دشمنوں پہ لعنت کرنے کا صلہ ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ مرے۔ لیکن اگر نبی نے یہ بتایا ہے کہ جو آل محمد کی محبت پہ مرے اس کا صلہ کیا ہوگا، تو یہ بھی تو بتایا ہوگا جو بغض لے کے مر جائے اس کا کیا ہوگا۔ توجہ ہے پتہ نہیں یا نہیں؟ جو بغض لے کے مر جائے اس کا کیا ہوگا؟ تو اب سنیے، الا ومن مات علی بغض آل محمد، جو آل محمد کے بغض پہ یعنی سیدہ کے بغض پہ اور ان کی آل کے بغض پہ مر جائے، جب قیامت میں آئے گا اس کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ کیا لکھا ہوگا؟ عائشم من رحمت اللہ، یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا۔ نہیں نہیں، یہ کون سی رحمت ہے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے میرے بندو گناہگار ہو، گھبراؤ نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ وہ اللہ جو اپنی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کر رہا، وہ زہرا کے دشمن کو مایوس کر دے گا۔ اور اب سنیے، الا ومن مات علی بغض آل محمد ماتا کافرہ، جو آل محمد کے بغض میں مر جائے کتنا ہی بڑا عابد و کافر مرا ہے، کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو۔ کتنا ہی بڑا عبادت گزار۔
تو کل یہ عرض کر رہا تھا، یہ دو جملے کہہ دیے، اگر آج یہ گفتگو نہ ہوئی ہوتی تو شاید یہ بات نہ کرتا اور یہ حدیث آپ کے حوالے نہ کرتا۔ یہ مومن کی منزلت ہے۔ انعام کس چیز کا ہے؟ سیدہ سے محبت رکھنا، ان کے دشمن پہ لعنت کرنا۔ لیکن کل یہ عرض کیا تھا کہ وما ادراکا کا پہرا ہے، کم از کم سیدہ کی فضیلت بتانے کے لیے یا انسان لسان اللہ ہو۔ علی نے کیا کہا تھا؟ مجھے اللہ نے اپنی زبان بنایا، کیوں؟ لحسنی فاطمہ، تاکہ سیدہ کی مدح کر سکوں، تاکہ سیدہ کی مدح کر سکوں۔ تو ظاہر ہے کہ مدح کا حق تو نہیں ادا ہو سکتا، لیکن کوشش یہ ہے کہ میرا کہا ہوا ہر جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میرا کہا ہوا ہر جملہ عباس کے پرچم کے فریرے کی ہوا کے سہارے سیدہ کے دروازے کی چوکھٹ پہ ایسے سجدہ ریز ہو جائے جیسے کبھی آسمان سے تارا اترا تھا، جیسے کبھی تارا اترا تھا۔ کیوں؟ اسی دروازے پہ آنا ہی تو بر ہے۔ آیت پڑھ کے بتا چکا، بر کیا ہے؟ دروازے سے آنا۔ جو رستہ اللہ نے بتایا ہے، بر یہ ہے کہ دروازے سے آؤ، بر یہ نہیں ہے کہ اپنے رستے بناؤ۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو دروازوں سے آتے ہیں ان کا استقبال کیا جاتا ہے، جو چھتوں کھڑکیوں سے آتے ہیں انہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ جو دروازوں سے آتے ہیں ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو مجھے تو ایک ہی شخصیت نظر آئی جو اس دروازے پہ مسلسل کھڑی ہوئی ہے، اس شخصیت کو سلمان کہتے ہیں۔ اور صرف کھڑا ہوا نہیں ہے، داڑھی سے جاروب کشی بھی کر رہا ہے، داڑھی سے جھاڑو بھی دے رہا ہے۔ کون؟ سلمان۔ روزبہ اصل نام ہے سلمان کا، یہ نام نبی نے دیا ہے۔ حضرت سلمان دروازے پہ کھڑے ہیں، جو اس دروازے پہ رہتا ہے وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن آیت پڑھ کے بتا چکا کہ اجازت نہیں ہے کہ اندر آؤ، دروازے پہ کھڑے رہو۔ کون ہے سلمان؟ کسی ہما شما کا نام سلمان ہے؟ کسی ایرے غیرے کا نام سلمان ہے؟ کسی کا بھی سلمان کہہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ 10 درجے ایمان، منا اہل بیت، سلمان خیر من لقمان، سلمان لقمان سے بہتر، یہ سلمان ہے۔ کون؟ دروازے پہ کھڑے ہیں، 10 درجے ایمان۔ ان الجنت اشوق الی السلمان من سلمان الی الجنہ، سلمان کو جنت جانے کا اتنا شوق نہیں ہے جتنا جنت کو ہے سلمان آ جائے۔ یہ سلمان ہے۔ سلمان پہنچ گیا۔ اب کوئی 10 درجے ایمان، منا اہل بیت، کوئی ہے پوری شیعت میں، پوری امت میں جو یہ کہے میں سلمان جیسا؟ نہیں، آخر تک بولیں گے تو بات بنے گی۔ کوئی ہے؟ کسی کا ایمان ہے کوئی سلمان جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر رہا۔ یہ غلام ہے، یہ غلام ہے جو سیدہ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا میں سلمان جیسا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں سلمان جیسا ہوں۔ سلمان دروازے پہ کھڑے ہیں۔ جو دروازے پہ کھڑا ہو اسے غلام کہتے ہیں، جو گھر کے اندر ہو اسے بیٹا کہتے ہیں۔ کائنات کا کوئی بندہ 10 درجے ایمان پہ ہونے کی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کوئی منا اہل بیت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جب زمانہ سلمان نہیں بن سکتا، غلام نہیں بن سکتا، تو بیٹا کیسے بنے گا؟ دوسرا جملہ لے جائیے، میں تم سے سلمان نہیں بنا جا رہا، تم عباس کہاں سے بن جاؤ گے؟ تم عباس کہاں سے بن جاؤ گے؟ مجھے معاف کیجیے گا، میں مسلسل ایسے اشعار، یہاں نہیں لیکن دنیا کے کونے کونے میں ایسے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، ہمیں عباس بنا دیجئے، زہرا کے بچوں سے وفاداری کرو گے تو تم عباس بن جاؤ گے۔ یہ بتا دوں، عباس وہاں سے بن کے آتا ہے، بنایا نہیں جاتا۔ کوئی کتنا ہی بڑا شہید ہو، اور مجھے پتا ہے میری آواز کہاں تک جا رہی ہے، اور جہاں تک جا رہی ہے میرا پیغام وہاں تک جا رہا ہے، کتنا بھی بڑا شہید ہو، کسی کی بھی دفاع میں مرا ہو، کسی بھی دفاع میں شہید ہوا ہو، کہیں کی بھی حفاظت کر رہا ہو، وہ حسین کا خادم ہے، بھائی نہیں ہے۔ مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا۔ وہ خادم تو ہو سکتا ہے، بھائی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جملہ کہہ دوں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، کلنا عباس یا زینب، ہم سب آپ کے عباس ہیں زینب، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے اگر کسی حرم کا دفاع کیا ہے
آپ زینب کے در کے غلام ہیں، زینب کے بھائی نہیں ہیں، عباس نہیں ہو سکتے. واپس آ گیا موضوع پہ، عباس کو سیدہ نے بیٹا کہا ہے. تو جیسے سیدہ کی آل کی محبت واجب ہے، اگر سیدہ نے بیٹا کہا تو عباس کی محبت بھی واجب ہے. وہ سیدہ موضوع وسیلہ ہی تو ہے، وہ سیدہ جو خود ولایت کا وسیلہ، ولی کا وسیلہ، نبی کی نسل کا وسیلہ، وہ سیدہ جب محشر کے مصائب سے اٹھا کے فضائل میں آپ کو سنا رہا ہوں، جب محشر میں آئیں گی اور نبی پوچھیں گے سیدہ شفاعت کے لیے کیا لائی ہو، تو کہیں گی کفانا لہذا المقام یدان مقطوعان ولدی العباس. اس مقام پہ شیعوں کی شفاعت کے لیے عباس کے بازو کافی ہے. جو خود وسیلہ ہے وہ عباس کو وسیلہ بنا رہی ہیں، اور بے سبب تذکرہ نہیں کیا. آخر میں یہی واپس آؤں گا، لیکن توجہ کیجئے، بر کے معنی آپ تک پہنچائے مسلسل دل کا مائل رہنا، اور صرف مائل رہنا نہیں، توجہ رہنا نہیں، جب موقع ملے گواہی دینا، جب موقع ملے گواہی دینا. تو ایسے میں تعارف کرایا تھا مترادفات القرآن کا. ایک کتاب اور ہے مفردات القرآن، یہ قرآن کی لغت ہے. دوسری کتاب لغات الحدیث، علامہ وحید الزمان علماء دیوبند میں سے ہے، اور مشہور کتاب ہے ان کی. حدیثوں میں جو مشکل الفاظ آئے ان کی لغت لکھی ہے. ایک قرآن کی لغت ہے، ایک حدیث کی لغت ہے. تو یعنی اب جو معنی انہوں نے لکھے ہیں وہ قرآن میں بھی ہوں گے، حدیث میں بھی ہوں گے. ایسا ہی ہے نا. انہوں نے بر کے معنی لکھتے ہوئے عربی ادب کا ایک محاورہ لکھا ہے. دیکھیں کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کا ادب پڑھنا ضروری ہے، اس کا لٹریچر پڑھنا ضروری ہے. اگر مجھے کسی لفظ کا استعمال بتانا ہے، یہاں شعراء تشریف فرمائے، اگر میں استعمال بتاؤں گا تو مجھے کوئی مثال دینی پڑے گی، لٹریچر سے مثال دی جائے گی کہ بڑے بڑے شاعروں نے، بڑے بڑے لکھنے والوں نے یہ لفظ کہاں استعمال کیا. اگر اردو کا لفظ ہے تو مجھے بتانا پڑے گا غالب نے مصرے میں ایسے باندھا، میر تقی میر نے ایسے باندھا، میر انیس نے ایسے باندھا، مرزا دبیر نے ایسے باندھا. یا نثر کی مثال دی جائے گی یا نظم کی. تو اب مثال سنیے، انہوں نے مثال دی برّ یمینہ، عربی کا محاورہ ہے برّ یمینہ. کیا؟ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا وعدہ سچا کر دیا. یعنی سچائی کو بر کہتے ہیں. میں نے بڑی آہستہ سے کہا، آپ نے بڑی آہستہ سے سن لیا. سچائی کو کیا کہتے ہیں؟ بر. بر کے دوسرے معنی آپ تک پہنچ گئے، سچائی. علامہ گیلانی نے کیا لکھا تھا؟ مسلسل. اب معنی کر رہا ہوں، مسلسل سیدہ اور ان کی اولاد کو سچا ماننا. اللہ کہہ رہا ہے انہیں سچا مانتے رہو، اور سچائی کا معیار یہ ہے کہ مسلسل سچا مانو اور سچائی کی گواہی بھی دو. اب ان کے مقابلے میں کوئی کتنی ہی بڑی ہستی آ جائے، یہ کچھ کہے وہ کچھ کہے، تو جانتے ہیں نا سچا کسے کہنا ہے. سچائی کی گواہی دینی ہے. لیکن دیکھیں سچ کا ایک بڑا عجیب معاملہ ہے. میں اور آپ، ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم کسی سچی چیز کو بیان کر سکتے ہیں. ایک سچ موجود ہے، ہم اسے بیان کریں گے. ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم جو کہہ دیں وہ سچ ہو جائے. توجہ ہے آپ کی؟ ہم جو کہہ دیں وہ سچ ہو جائے، یہ طاقت ہماری نہیں ہے. ہم صرف سچ بیان کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے مثال، تو بڑی جانی پہچانی مثال سنا دوں. مدینہ ہے، عید کا دن ہے، سب بچے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں. جو پیچھے تک تشریف فرمائے، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہاں. دیکھیے مذہب آل محمد میں آمادگی کا اظہار سر ہلانے سے نہیں ہوتا، ہاتھ اٹھانے سے ہوتا ہے. نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا، یاد کر لیجئے. غدیر میں رسول نے کیا کروایا؟ سر ہلوائے کہ ہاتھ اٹھوائے؟ تو ہاتھ اٹھاتے رہیے گا، مجھے پتا چلتا رہے سب غدیری ہے میرے سامنے. میں نے کیا عرض کیا؟ مسلسل سچائی کی گواہی دینا. ہم سچ بیان کر سکتے ہیں، سچ کو سچ بنا نہیں سکتے. مدینے کا شہر ہے، بچوں نے آ کے کہا اماں سارے بچے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں، ہمارے لباس نہیں ہے. تو کسی بیوی نے پلٹ کے کہہ دیا بچوں گھبرانے کی بات نہیں ہے، لباس درزی کے پاس ہے. کوئی درزی تھا اس وقت؟ تو کوئی نہیں تھا. اچھا مجھے معاف کیجیے گا، یہاں بہت سارے میرے محترم اور مجھ سے بہتر ذاکر بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائے. پڑھنے میں نے اچھے خاصے پڑھنے والوں سے یہ لفظ سنے اور اچھے خاصے لکھنے والوں کے یہ لفظ پڑھے کہ جو جھوٹ بچوں کو بہلانے کے لیے بولا جائے وہ جھوٹ نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے
کہ سچی بیوی پہ جھوٹ کی تہمت، اور آسان سا جملہ کہہ دوں، اجازت ہے؟ یہ جنہیں بہلایا جا رہا ہے یہ بچے ہیں، جنہیں بہلایا جا رہا ہے ان کے بارے میں نبی کی حدیث ہے یہ بیٹھے ہوں تو امام ہے، کھڑے ہوں تو امام ہے، اور بچپن میں ہی جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے ان کی جوانی بچپنا برابر ہے۔ بچے آئے، بات یہ ہے کہ ابھی بچے چلے، خدا نے دیکھا کہ بچے ابھی لباس مانگیں گے، میں نے تو اس بی بی کو صدیقہ بنایا ہے، اگر لباس آنے میں ایک لمحے کی دیر ہو گئی، کہیں صداقت پہ حرف نہ آ جائے، رضوان جلدی جاؤ، رضوان وہ فرشتہ ہے جس کے پاس جنت کی چابیاں ہیں، رضوان جلدی جاؤ لباس لے کے جاؤ، کہیں سیدہ کی صداقت پہ حرف نہ آ جائے، لیکن خبردار جب دروازے پہ دستک دو اور وہ پوچھے کہ کون ہے تو یہ نہ کہنا رضوان ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ دینا بی بی انا خیاط الحسنین، حسنین کا درزی آ گیا ہے۔ آپ نے داد دی، شکر گزار، مگر ایک لمحے کے لیے یہاں روک لوں میں آپ کو، کس کے لیے آ رہے ہیں؟ تھوڑی سی مدد کریں گے منزل آسان ہو جائے گی۔ کس کے لیے آئے لباس؟ حسنین کریمین کے لیے۔ کہنے والی شہزادی، لباس کہیں نہیں تھے، بی بی نے کہہ دیا، اللہ نے سچ بنا دیا۔ اچھا ایک اور موقع یاد کر لیجئے، بشریت نئی نئی آئی ہے جنت میں، ہمارے اور آپ کے والد محترم حضرت آدم جنت میں آئے ہیں، اللہ نے کہا لا تقربا ہذہ الشجرہ، دیکھو شجر کے قریب نہیں، شجرے کے قریب، ہاں کوئی گندم نہیں کھائیے، شجر کے قریب نہیں، شجرے کے قریب نہ جانا۔ شجرہ کیا تھا؟ شجرہ طیبہ آل محمد۔ شجرہ چلتا ماں سے ہے، شجرہ سیدہ کا ہے نبی کا، چلا سیدہ سے ہے، تو شجرے میں سیدہ بھی ہے، سیدہ کی آل بھی ہے۔ کہا کیا تھا؟ ایسا ہونے کی تمنا نہ کرنا، کہا نہیں تھا حضرت آدم نے میں ہوں، صرف تمنا کی تھی۔ کیا ہوا؟ کہ بھئی اب جنت میں تو نہیں رہ سکتے، منع کیا تھا، ترک اولا ہوا، جنت سے نکال دیا۔ کس کو؟ مادر گرامی کو بھی، والد محترم کو بھی، حضرت آدم کو بھی، حضرت حوا کو بھی، دونوں کو نکال دیا۔ تو صرف جنت چھین لی؟ نہیں، جنت کا لباس بھی چھین لیا۔ قرآن کہتا ہے وَيَخْصِفَانِهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے لپیٹ کر زمین پر اترے۔ پالنے والے لباس تو دے دے، تیرا خلیفہ ہے، ابھی ابھی تو سجدہ کرایا ہے۔ کہا نہیں، جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا۔ پالنے والے آج تیرا اصول بدل گیا، کل تک آدم کو لباس نہیں دے رہا تھا، آج لباس بھیج رہا ہے، کہ یہی تو سمجھانا تھا وہ ساکن جنت ہے، یہ مالک جنت ہے۔ وہ ساکن جنت ہے، یہ مالک جنت ہے۔ ان کی ماں خاتون جنت نہیں ہے، حوا خاتون جنت نہیں ہے، یہ خاتون جنت ہے۔ اچھا حضرت آدم نے کیا کیا؟ تصور کیا، تما جاگی، تمنا کی، کاش ایسا ہوتا، اللہ نے نکال دیا۔ کہا نہیں تھا، ترک اولا ہوا۔ آج تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم ان جیسے، اللہ نے وہاں لباس لے لیا تھا، وہ جنت میں تھے، یہ جنت گئے نہیں ہیں، وہ تو جنت چلے گئے تھے، نکال دیے گئے، تم ابھی جنت نہیں گئے۔ تو یاد رکھو، اگر علی کی برابری کا دعویٰ کرو گے اللہ قیامت میں بے لباس کر دے گا، اللہ قیامت میں تو لباس آ گئے۔ یہ واقعہ آپ کا سینکڑوں مرتبہ کا سنا ہوا ہے، سنایا کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ بتانا یہ ہے جو سیدہ کہہ دیں اللہ اسے سچ بنا دیتا ہے، ان کا کہا ہوا سچ ہو جاتا ہے، یہ جو کہہ دے وہ سچ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہی بی بی، فضائل پڑھ رہا ہوں، اگر یہی بی بی کسی سے کہہ دے کہ جیسے تو نے تحریر پھاڑی ہے اللہ تیرا پیٹ پھاڑے گا، تو اس کو قتل بھی اللہ نے کرایا ہے۔ سب تک پہنچ گئی یہ بات؟ اس کو قتل کس نے کرایا ہے؟ اللہ نے کہا تھا سیدہ نے، سچ اللہ نے کرایا۔ تو اتنا بتا دوں، اللہ کے کاموں کی مذمت نہیں کی جاتی، اللہ کے کاموں کی مذمت نہیں کی جاتی، پر اگر اللہ نے اس کے ذریعے کرایا ہے، ہمارا سلام ہو حضرت ابو فروز پہ، اگر جس کے ذریعے کرایا ہے پھر اس کے ایمان پہ بھی بحث نہیں کی جاتی۔
اس کے مرتبے پہ بھی بحث نہیں کی جاتی. یہ ہے سچائی. 2 معنی آپ تک پہنچ گئے. اور اب تیسرا معنی جو حج پہ گئے وہ میری تائید کریں گے. حج مبرور, عربی کا ایک لفظ حج مبرور, اور حاجیوں کو لوگ کہتے ہیں حج مبرور. مطلب کیا ہے؟ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی گناہ کی ملاوٹ نہ ہو. یعنی آپ سے حج کے ارکان بجا لاتے ہوئے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو, کوئی گناہ نہ ہوا ہو, کسی گناہ کی آمیزش نہ ہو, ملاوٹ نہ ہو. جو ملاوٹ سے پاک ہو وہ مبرور ہوتا ہے. جو ملاوٹ سے پاک ہو اسے خالص کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے خلوص کو بر کہا جاتا ہے. یہ مبرور بر سے ہے. خلوص بر کس کے لیے؟ سیدہ اور ان کی اولاد سے مخلص رہنا, اور ہر وقت مخلص رہنا, سوچتے رہنا کہ ان کی خدمت کیسے کی جاتی ہے. کل بقیہ معنی مکمل کروں گا, لیکن سچ ماننا. دیکھیے خلوص میں ایک چیز ہے کہ ملاوٹ نہ ہو, خالص ہو, اور شک سب سے بڑی ملاوٹ ہے. آیا تطہیر, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایسے نہیں, آل محمد کے شایان شان بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے مل کے. اچھا چلیے ایک آہستہ آواز سے صلوات پڑھ لیجئے اگر یہ بلند ہوتا. دیکھیے اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نبی کی حدیث ہے, بخیل ہے, کنجوس ہے وہ شخص کہ ہمارا نام آئے اور وہ بلند آواز سے درود نہ پڑھے. تو یہ حکم شرعی ہے. یہ حکم شرعی ہے. اور سچ بولنا, ان کو سچ ماننا, ہر وقت سچا ماننا, ہر وقت خالص رہنا. تو آئے تطہیر میں رکھا ہوا ایک لفظ رجس. نبی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص آیا, آئے تطہیر تازی تازی آئی ہے, اور اس نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ رجس کیا ہوتا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور, شیعہ عالم نہیں ہے, ان سے پوچھا کہ رجس کیا ہوتا ہے؟ تو نبی نے فرمایا انما الریب رجس, شک سب سے بڑی نجاست ہے. شک سب سے بڑی نجاست ہے. جو شک کرے وہ دور ہے, اسی کو رجس کہتے ہیں. تو فضائل سیدہ میں شک کرنا رجس کہلاتا ہے. یعنی کوئی معجزہ پڑھا جائے تو اس پہ شک نہ کیا جائے. سنارن کا بیٹا زندہ کیسے ہو گیا, لوگوں کے گھر کیسے جل گئے, یہ شک ہے, شک نہیں کرنا. تو مسلسل صدیقہ ہیں. شہزادی کے لقبوں میں القاب میں ایک لقب ہے صدیقہ. آپ نے بہت سی حدیثیں سنی ہوں گی, مگر غیر معروف حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور جسے بہت سے علماء نے لکھا. کم و بیش 85 کتابیں وہ ہیں عربی اور فارسی جو حقیر کے ذاتی کتب خانے میں موجود ہے, اور یہ حدیث بھری پڑی ہے ان کتابوں میں, اور اردو کتابوں کی فہرست الگ ہے. حدیث کیا ہے؟ صدیقہ بیان کرتے ہوئے نبی نے فرمایا ہے یا صدیقۃ, یہ میری بیٹی صدیقہ ہے. الا معرفتها دارت القرون الاولی, سیدہ کی معرفت پہ ساری پرانی امتوں کا دار و مدار تھا. جو سیدہ کی جتنی معرفت رکھتا تھا وہ قوم اتنی بلند تھی. آپ کہیں گے اچھا یہ کیسے, ابھی تو آئی ہی نہیں تھی. جیسے امتحان آنے سے پہلے دیا تھا, جو مسلسل سن رہا ہے وہ تو میرے ساتھ بول سکتے ہیں, جیسے امتحان پہلے دیا تھا ویسے ہی معرفت پہلے تھی. واقعہ آپ کی نظر کر رہا ہوں, اس ایک واقعے کے لیے اتنی تمہید کی تھی. ایک نبی ہے, کسی پہاڑی پہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں. کون ہے؟ نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. حضرت موسیٰ, سب متفق ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ. اللہ نے 40 راتوں کے لیے میقات کی بلایا تو ہارون کو وصی بنا کے گئے. بھائی موسیٰ ابھی واپس آ جائیں گے, یہ وصی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بغیر وصی کے نہ جاؤں, اللہ کا حکم ہے. تو جو 40 دن کے لیے جا رہا تھا وہ تو وصی بنا کے گیا, اور جو نبی قیامت تک کے لیے گیا ہے وہ امت کو تم پہ چھوڑ کے چلا گیا. گئے حضرت موسیٰ, گفتگو ہوئی, 10 راتوں کا اضافہ ہوا, 30 راتوں سے 40 راتیں ہوئی. پیچھے کیا ہوا؟ امت نے کچھ بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے. کیا بنایا؟ بچڑا بنا لیا. آپ مجھ سے بہتر تاریخ جانتے ہیں. بچڑا بنا لیا, بولتا تھا, آواز آتی تھی. کیسے آتی تھی؟ واپس آئے,
ہارون سے پوچھا تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہوا؟ کہا مجھے مستضعف کر دیا تھا۔ کہا اچھا کس نے بنایا؟ کہا سامری نے بنایا ہے۔ چلے ایک مرتبہ قرآن موسیٰ کو موسیٰ غضبان کہتا ہے، غضب والا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب والے تھے، گئے ایک مرتبہ سامری کا گریبان پکڑ کے اٹھایا، کہا یہ بتا یہ بچڑا بول کیسے رہا ہے؟ کہا جو انہوں نے نہیں دیکھا میں نے دیکھ لیا۔ کہا کیا دیکھا؟ بڑی توجہ رکھیے گا، نیل سے گزر رہے تھے، وہ جب دریا عبور کیا تو آگے آگے حضرت جبرائیل کا گھوڑا تھا، تو جبرائیل کے گھوڑے کا جہاں سم پڑتا تھا وہاں مٹی میں جان پیدا ہو جاتی تھی۔ مٹی مردہ ہے، جان پیدا ہو جاتی تھی۔ میں نے دیکھ لیا، میں نے وہ مٹی اٹھائی، بچڑے میں ڈالی، بولنے لگا۔ کس کے گھوڑے کی مٹی تھی؟ جبرائیل کے گھوڑے کی مٹی۔ کمال نہیں ہے، جبرائیل کے گھوڑے کی مٹی میں جان ہے، اور یہی جبرائیل جس کا جھولا جھلائے اس کی خاک شفا سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جبرائیل اگر کسی کا جھولا جھلائے گوسالہ بن گیا۔ تفسیر امام عسکری صاحب کے حوالے کر رہا ہوں، کتاب چھپی ہوئی اردو زبان میں موجود ہے۔ گوسالہ بن گیا، اس نے مٹی ڈالی، سامری کو تو چھوڑ دیا، گوسالے کے پاس آئے، گوسفند بچڑے کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم سے بول۔ بچڑا بولا، موسیٰ کو سلام کیا، کہ یہ بتا انہوں نے مجھے چھوڑ کے تجھے ماننا کیسے شروع کیا؟ میں نے تو ان پہ تبلیغ کی تھی، انہیں توحید سکھائی تھی، مجھے چھوڑ کے تجھے کیسے ماننا شروع کیا؟ کہ موسیٰ انہوں نے 2 عمل چھوڑ دیے تھے۔ موضوع آپ کے ذہنوں میں بر اور تقوی، ولایت اور مودت فاطمہ، انہوں نے 2 عمل چھوڑ دیے تھے۔ کہ کیا؟ ایک علی کی ولایت چھوڑ دی تھی، دوسرا سیدہ کی آل پہ درود چھوڑ دیا تھا۔ ایک علی کی ولایت چھوڑ دی تھی۔ مل کے نام لیجئے، مل کے۔ اللہم صلی علی۔ انہوں نے علی کی ولایت چھوڑ دی تھی، یہ بتایا کیوں؟ یہ بر اور تقوی ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، ہر زمانے میں بر بھی تھا، تقوی بھی تھا، بر بھی تھا، تقوی بھی تھا، ہر زمانے میں تھا، ہر نبی کے زمانے میں۔ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدہ کی معرفت پہ دار و مدار تھا، جو اس بی بی کو جتنا سمجھا وہ قوم اتنی کامیاب ہو گئی۔ ایک بات اور پتہ چل گئی، انہوں نے ولایت چھوڑی، بت کی پوجا کرنے لگے۔ انہوں نے پھر سن لیجئے، انہوں نے ولایت چھوڑی، کیا کرنے لگے؟ آج ابھی بھی حیرت سے دیکھ رہا، کیا کرنے لگے؟ بت کی پوجا کرنے لگے۔ تو ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، علی کی ولایت چھوڑ کے انسان بت پرست ہو جاتا ہے۔ علی کی ولایت چھوڑ کے انسان بت پرست ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو دلیل میں سنایا ہے کہ سیدہ کی مودت بھی موجود تھی اور علی کی ولایت بھی موجود تھی، ہر زمانے میں تھی، اور جو سیدہ کا جتنا عارف تھا اتنی زیادہ وہ قوم۔ تو اب تیسرے معنی سن لیجئے، لن تنالوا، سورہ آل عمران ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بر نہیں پا سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس سے محبت کرتے ہو۔ اگر وقت پیارا ہے تو وقت خرچ کرو، اگر اپنا وقت پیارا ہے تو سیدہ کی مودت پہ خرچ کرو، اگر بیٹا پیارا ہے تو مودت میں خرچ کرو، اگر دولت پیاری ہے، قیمت پیاری ہے، پیسہ پیارا ہے، تم بر کو نہیں پا سکتے، اور اگر بر کو نہیں پاؤ گے تو ان اللہ شدید العقاب، اللہ شدید پکڑ کرے گا، تو خرچ کرو۔ تو آج اگر خرچ ہو رہا ہے تو بر تو ہمیشہ سے ہے، تو پہلے والوں کو بھی خرچ کرنا چاہیے تھا۔ تو یہی سنانا ہے، پہلے والوں نے خرچ کیا، لیکن سنانا تب ہے جب پتہ چلے کہ آپ آمادہ ہیں۔ صلوات ایسی پڑھیے کہ پتہ چلے کہ آپ آمادہ ہیں۔ کتاب کا نام لکھ لیجئے، ایلیا و فدق از زمان موسیٰ۔
فدق اور ایلیا موسیٰ کے زمانے سے، قم سے کتاب چھپی ہے. دوسری کتاب خزینۃ الجواہر فی زینت المنابر، شیخ علی اکبر نہوندی، انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا اور وہیں سے ایلیا و فدق میں آیا ہے. نام سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں پڑھنے کیا جا رہا ہوں. اگر خرچ کیا ہے تو ہر زمانے میں خرچ کرنا چاہیے. حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، جسے دیکھنا ہو کتاب ابھی بھی میرے ساتھ ہے وہ دیکھ سکتا ہے. حضرت موسیٰ کے دور میں ایک عابد تھا جس کا نام ہے زرخا. نام یاد رہے گا؟ زرخا. زرخا عابد تھا اور اور عالم بھی تھا اور عامل بھی تھا، عمل بھی جانتا تھا، علم نجوم بھی جانتا تھا، تورات بھی جانتا تھا. ایسے میں وہ حضرت موسیٰ سے ایک تذکرہ سنا کرتا تھا. جب بھی حضرت موسیٰ کوئی معجزہ دکھاتے تو دعا کرتے تھے. اور دعا کیا کرتے تھے؟ الہی بحق محمد و علی و فاطمہ، پالنے والے تجھے نبی کے حق کا واسطہ، علی کے حق کا واسطہ، سیدہ کے حق کا واسطہ. تو سوچتے تھے یہ خود کلیم اللہ ہے، یہ جن کے واسطے دے رہا ہے وہ کون ہوں گے؟ تھوڑا سا یہیں سے میرے ساتھ ہو جائیے. یہ جن کے واسطے دے رہا ہے وہ کون ہوں گے؟ ایسے میں حضرت موسیٰ سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ آخری نبی ہے. کہا یہ ایلیا کیا ہے؟ یہ ایلیا جس کے واسطے آپ دے رہے ہیں یہ ایلیا کون ہے؟ کہا یہ اس کا وصی ہے. اور آدم سے لے کر خاتم تک اتنا بہادر کوئی شخص نہیں آیا، اتنا بہادر نہ آئے گا نہ آیا ہے. وہ سب سے بہادر ہوگا، اس کا وصی ہوگا، اس کی بیٹی کا شوہر ہوگا، اس کا داماد ہوگا. کہ یہ سیدہ کون ہے؟ کہ نبی کی اکلوتی بیٹی جس کے بارے میں یہ نبی کہے گا یہ میرا جز ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے، اور ان کی مودت سب پہ واجب ہوگی. یہ سنتا تھا. حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے. توجہ ہے آپ کی؟ حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے. اب جب چلے گئے ظاہر ہے تو مصر میں رہا کرتے تھے، اس نے مصر چھوڑا. یہ چلتے چلتے سرزمین حجاز پہ آ گیا، مدینے سے کچھ دور رہنے لگا. اس نے وہاں ایک نخلستان تھا، تھوڑا سا پانی تھا، کچھ پیڑ تھے، وہاں رہنے لگا. وہاں جا کے عبادت کرنے لگا. اس کی عبادت مشہور ہو گئی. اسے زاہد زرخا کہا جاتا تھا. اس نے وہاں ایک عبادت خانہ بنایا. جیسے آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں تو ایسی ایک جگہ اس نے بنائی چھوٹی سی جہاں عبادت کرتا تھا. وہاں ایک کنواں کھودا. ظاہر ہے وہاں رہتا تھا، عبادت کرتا تھا، کچھ پور میں تھے. آہستہ آہستہ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہاں پانی تو ختم ہو رہا ہے، کروں تو کیا کروں. تو زمین کے قریب آیا اور کہنے لگا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پالنے والے درود بھیج محمد اور ان کی آل پر، ان کی ذریت پر. اچانک چشمہ پھوٹا، اچانک چشمہ پھوٹا، پانی نکلنے لگا. حوالے میں نے دے دیا آپ کو. ظاہر ہے چشمہ پھوٹا تو زمین زرخیز ہو گئی، زمین فرٹائل ہو گئی. وہاں پودا نہیں اگتا تھا، پانی آنے سے پودے اگنے لگے. ظاہر ہے باغ قائم ہوئے، لوگ آنے لگے. جہاں پانی آ جائے، صحرائی علاقہ تھا تو لوگوں نے پانی دیکھا، لوگ جمع ہونے لگے. زرخا کی عبادت دیکھی تو عبادت کرنے لگے. اس جگہ کو مدائن الحکماء کہا جاتا تھا. مدینے کے جو بڑے بڑے امیر لوگ تھے ان کے اونٹ وہاں چرنے آتے تھے. تو ظاہر پانی نہیں تھا. اب باغات لگ گئے، لوگ آنے لگے، جمع ہونے لگے. بستے 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 عمارتیں بنی، عبادت گاہیں بنی. بستے بستے بڑھتے بڑھتے 8 گاؤں ہو گئے. کتنے گاؤں؟ 8 گاؤں ہو گئے. اس نے جب یہ سارا علاقہ بس چکا تو ظاہر ہے کہ اس کی اولادیں ہوئی. اس نے عقد کیا، بیٹے ہوئے، بیٹوں کے بیٹے ہوئے، پوتے ہوئے. ایسے میں جب اس کی نسل بڑھ گئی اور یہ موت کے قریب آ گیا تو ایک دن اس نے اپنی ساری اولاد کو جمع کیا. جمع کر کے کہا کہ جاؤ ایک لوہے کا صندوق بنا کے لاؤ، لوہے کا صندوق بنا کے لاؤ، ایک ٹرنک بنا کے لاؤ لوہے کا جو ٹوٹ نہ سکے کسی چیز سے. کہا اچھا. ایک سونے کے کاغذ پہ، ایک سونے کی تختی پہ اس نے اپنی وصیت لکھی، لکھ کے اس صندوق میں رکھ دی. اس پہ تالا لگا دیا. ایسا تالا تھا جس کی چابی ہی نہیں تھی، ایسا تالا تھا کہ چابی نہیں تھی. یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ کے بعد کا. ایسا تالا، چابی نہیں ہے. وصیت لکھی، 8 گاؤں ہے، اس کا مالک زرخا ہے، اس کی اولاد اور دیگر لوگ وہاں رہتے ہیں. صندوق بند کر دیا. کہا دیکھو میرے بال بچوں سنو، آج سے 1550 برس بعد، کتنے؟ 1550. 1550 برس بعد کائنات کا آخری نبی آئے گا. وہ اس جگہ سے گزرے گا، وہ ایک معجزہ دکھائے گا، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا. اس کا ایک وسیع ہوگا، اس کا دروازہ ہوگا. وہ کائنات کا سب سے شجاع آدمی، سب سے بہادر ہوگا. وہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گا. اس کی ایک بیٹی ہوگی، وہ عقد کرے گا، وہ اس کا داماد بھی ہوگا.
وہ یہاں آئے گا دعوت پر، ایسے میں وہ کنویں کے قریب بیٹھے گا، اس کی انگوٹھی کنویں میں گر جائے گی تو وہ اس کو بلائے گا جو اس کا داماد ہے، اس کا وصی ہے، وہ انگوٹھی کنویں سے نکالے گا۔ دیکھو جیسے ہی وہ نکالے، یہ معجزہ دیکھ لو، وہ تم سے یہ صندوق مانگے گا، اس کے حوالے کر دے گا اور اس سے کہنا میں اس پہ ایمان لایا، نبی پہ ایمان لایا، سیدہ کی مودت دل میں رکھتا تھا، اس کا نام ایلیا ہوگا۔ توجہ ایک ایک مومن کی، اس کا نام ایلیا ہوگا۔ دیکھو اسے گواہی دینا میں اس پہ ایمان لا کے مرا ہوں، تم بھی اس پہ ایمان لانا، اور اگر نہیں لائے اور یہ حوالہ نہیں کیا اس کے، یہ پورے 8 گاؤں ان کے حوالے کر دینا، کس کے؟ آخری نبی اور اس کے وصی کے، جو اس کے حوالے کر دینا، اس پہ ایمان لانا۔ اگر نہیں لائے تو تم موسیٰ کے دین سے باہر ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ کے دین پہ تھے نا، تو موسیٰ کے دین سے باہر ہو جاؤ گے۔ یہ وصیت کی، صندوق دے دیا اور زرخہ دنیا سے چلا گیا، اس کی موت ہو گئی، وہ انتقال کر گیا۔ ایسے میں زمانہ گزرتا گیا، 1000 برس گزرے، حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا لیکن وہ معجزے تو نظر نہیں آئے، چاند تو 2 ٹکڑے نہیں ہوا، کوئی ایسا وصی بھی نہیں تھا۔ انتظار کرتے رہے، وہ دیہات بڑھتے گئے، 8 گاؤں تھے، ایسے میں 550 برس اور گزرے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، کوئی مدینے میں آنے والا آیا ہے، چرچے شروع ہو گئے۔ مکے میں نبی نے ظہور کیا، تشریف لائے، ایسے میں وقت گزرا اور ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے۔ ظاہر ہے کہ یہاں اس کی نسل بڑھ رہی ہے۔ انہی میں کا ایسے تھے کون؟ یہودی، تو یہودی مدینے میں آ کے رہنے لگے، تجارت کرنے لگے۔ تو ایسے میں ان کے ہاں کے ایک بزرگ کا بیٹا تھا، وہیں رہتا تھا۔ نبی اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ چل رہے ہیں، نبی آگے آگے ہیں، علی پیچھے پیچھے ہیں۔ نہیں، میں نے بڑی آسانی سے کہا، ابھی بھی کچھ لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ بھائی جہاں شہر ہوگا وہاں دروازہ بھی ہوگا، دروازہ تو ہوگا، تو علی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اصحاب باوفا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایسے میں یہ چوک پہ کھڑا ہوا، اس نے نبی کا چہرہ دیکھا، کہ اتنا حسین چہرہ تو آج تک نہیں دیکھا، چہرے سے شعاعیں نکل رہی ہیں۔ نبی کو دیکھا تو کسی سے پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ کہ تو نہیں جانتا، یہ تو نبی ہیں، ان کا نام محمد ہے۔ محمد نام آنا تھا۔ ایک مرتبہ بے ہوش ہو کے غش کھا کے گر گیا، غش کھا کے زمین پہ گر گیا۔ دیکھیے وقت تو کامل ہو چکا ہے، دل نہیں چاہ رہا تو میں کل بھی پڑھ سکتا ہوں، صرف اتنے ہی لوگ چاہتے ہیں۔ چلا بے ہوش ہو گیا۔ نبی یہ ہے کریمی آل محمد کی، اس کا سر اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا، زلفوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اب جو آنکھ کھلی، نبی کے پیارے چہرے کی زیارت کی، تو ابھی کچھ بولنے سے پہلے لب کھلے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ و علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ معبود برحق ہے، آپ اس کے رسول ہیں، علی آپ کے ولی ہے۔ یہ گواہی دی، اس کے گھر والے دیکھ رہے تھے، چپ چاپ ہے، یہ گھر چلا گیا، نبی کی بزم میں آنے لگا، نبی سے درس لینے لگا، اسلام سیکھنے لگا، علی کی زیارت کرنے لگا۔ ایک دن نبی کی بزم میں آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے میرے ماں باپ بھی ایمان لے آئے، کیا آپ انہیں تبلیغ کریں گے؟ تو کہا ہاں چلتے ہیں ان کے پاس، تبلیغ کرتے ہیں، اگر تو کہتا ہے ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں تو چل ہم تبلیغ کرتے ہیں۔ کہا نہیں سرکار، وہ ایسے تو آپ کا آنا پسند نہیں کریں گے، میں ایسا کرتا ہوں کہ دعوت کروں گا۔ ظاہر ہے کہ گھر آئے مہمان کو تو پلٹایا نہیں جا سکتا، تو میں دعوت کروں گا، آپ کے قدم کی برکت سے شاید ان کے دل پگھل جائیں، ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ اچھا، اس نے انتظام کیا، گھر میں چھوٹا سا تو گھر تھا، انتظام کیا، آیا، کہا یا رسول اللہ انتظام ہو گیا، آپ تشریف لے آئیے۔ کہا دیکھو بھائی میں کہیں اکیلا نہیں جانتا، میرے ساتھ میرا باپ بھی جاتا ہے، دروازہ بھی جاتا ہے، جہاں شہر و دروازہ بھی ہوتا ہے، اور میرے اصحاب بھی ساتھ آئیں گے۔ تو ایک مرتبہ تعداد پہ نگاہ ڈالی، کہنے لگا اتنے لوگوں کی تو گھر میں جگہ ہی نہیں ہے، اتنے لوگوں کی تو گھر میں جگہ ہی نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ اتنی جگہ تو گھر میں نہیں ہے، مگر مدینے کے باہر ہمارا ایک باغ ہے، مدینے کے باہر ہمارا ایک باغ ہے، میں وہاں انتظام کر دیتا ہوں۔ تو لے کے چلا، وہاں انتظام کیا، نبی کو بلایا، نبی آگے آگے، علی ساتھ ساتھ، اصحاب پیچھے پیچھے۔ ایسے میں نبی کو لے جا کے دسترخوان پہ بٹھایا، تو ایسے میں کوئی صحابی کوئی کاغذ لے کے آیا کہ یا رسول اللہ اس پہ اپنی مہر لگا دیجئے۔
نبی نے توجہ، ایک ایک مومن میری طرف دیکھے، نبی نے اپنی انگشتری اتاری، اتار کے مہر لگائی، اب جو انگشتری رکھی تو انگشتری لڑکتی ہوئی کنویں میں گر گئی۔ کنواں بہت گہرا تھا، توجہ، کنواں بہت گہرا تھا۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو مشکل آ گئی، کیسے نکالے؟ کہا مشکلیں تمہارے لیے ہوتی ہے، مشکل کشا کے لیے نہیں ہوتی۔ مشکلیں تمہارے لیے ہوتی ہیں، مشکل کشا کے لیے تو نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ علی کی طرف دیکھا، یا علی انگوٹھی نکالیے۔ علی قریب آئے، سورہ الحمد کی تلاوت کی۔ اب جو تلاوت کی تو کنویں کا پانی چڑھنا شروع ہوا۔ کنویں کا پانی اوپر آیا تو انگشتری پانی پہ رکھی ہوئی تھی، انگشتری اٹھائی۔ واقعہ کب کا ہے؟ 7 ہجری، ابھی ابھی خیبر فتح کر کے آئے ہیں۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیں گے تو لطف آئے گا۔ خیبر فتح کر کے آئے واپس، انگشتری اٹھائی، چومی، نبی کی انگشت مبارک میں پہنائی۔ تو ایک مرتبہ کہا یا علی تمہارا شکریہ، تم حلال مشکلات ہو۔ تو سب نے یہ واقعہ دیکھ لیا۔ دادا کی وصیت تو ذہن میں آ گئی تھی۔ زرخا نے کہا تھا وہ انگوٹھی نکالے گا، لیکن اس نے کہا تھا جب تک وہ صندوق نہ مانگے تب تک تم نہ دینا اپنی جانب سے۔ تو ایک مرتبہ اس جوان کی طرف مڑے اور مسکرا کے کہنے لگے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، 4 دن کی محنت کے بعد مسکرا کے کہنے لگے، کیا تو کوئی ہماری امانت بھول تو نہیں رہا؟ تو ہماری کوئی امانت بھول تو نہیں رہا؟ وہ صندوق لے کے آیا جو تیرے دادا نے رکھا تھا، لے کے آیا۔ اب ظاہرہ صندوق کس کا تھا؟ لوہے کا، اس پہ تالا تھا، تالے کی تو چابی نہیں تھی۔ تو مشکل پھر آ گئی، کہا یا رسول اللہ چابی نہیں ہے، آپ اپنے دست شفقت سے کھولیے، دست مبارک سے کھولیے۔ تو کہا نہیں یا علی یہ مشکل بھی تم حل کرو گے، یہ مشکل بھی تم حل کرو گے۔ کہا یا رسول اللہ کھولوں کیسے؟ وہ بھی اتنے ہی حیران تھے جتنے آپ حیران ہیں۔ بے کلید تالا ہے، بغیر چابی کا تالا ہے، کھولیں گے کیسے؟ تو رسول نے کہا یا علی اس پہ اپنی انگلی مارو، اپنی انگشت مارو، تالا کھل جائے گا۔ لوگ سوچنے لگے ایک انگلی سے اتنا وزنی تالا کیسے کھل جائے گا؟ احمق تھے، تھوڑی دن پہلے اسی علی نے 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑا تھا۔ بڑی آسانی سے سننا ہے آپ، 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑا تھا۔ انگشت مبارک کو مارا، تالا کھل گیا، لوہ نکالی۔ علی نے وصیت پڑھنی شروع کی، میں عابد زرخا یہ وصیت کرتا ہوں اپنی اولاد کو کہ یہ 8 گاؤں میں نے نبی اور اس کے وصی پر فدا کیے۔ لفظ یاد رکھیے گا، میں نے کیا کیے؟ ہاں بولیں گے تو بات بنے گی۔ فدا کیے، میں نے فدا کیے، کس پہ؟ نبی پہ، اس کے وصی پر میں نے فدا کیے۔ دیکھو وہ آئے گا، ایسے ایسے معجزہ ہوگا، تم اس کے حوالے کر دینا اور ان پہ ایمان لانا۔ بس علی کا کہنا تھا ایمان لانا۔ سب نے باجماعت کا اشہد ان علی ولی اللہ۔ دو جملوں کی زحمت تقریر ختم ہو گئی۔ اشہد ان علی ولی اللہ، سب نے کہا ایمان لے آئے۔ کہا ایمان نہ لائے تو موسیٰ کے دین سے نکل جاؤ گے۔ یہ 8 گاؤں اس کے حوالے کر دینا۔ پڑھی تحریر، علی کے حوالے کیے۔ اسی کا نام ایلیا ہے، اس علی کا نام ایلیا ہے، اور توریت میں علی کو ایلیا کہتے ہیں۔ کہا اس کے حوالے کر دینا۔ جیسے ہی سب نے کہا نا کہ دادا کی وصیت کے مطابق ہم نے آپ کے حوالے کیا، آپ پہ فدا کیے، تو علی نے کہا میں نے یہ سارے گاؤں نبی پہ فدا کیے، میں نے نبی پہ فدا کیے۔ بس یہ کہنا تھا، آیت آ گئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے میرے حبیب ذی القربہ کو ان کا حق دے دو۔ نبی مدینے آئے، سیدہ کے دروازے پہ سلام کیا، کہا سیدہ میں نے یہ 8 گاؤں آپ پر فدا کیے۔ لفظ کی کثرت سے دیکھیے، ایک لفظ ہے کراچی، یہ پہلے تھا کولاچی۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بات یا نہیں، لیکن تاریخ یہی کہتی ہے کہ لفظ کثرت استعمال کی وجہ سے بدل گیا۔ چلیے جانا پہچانا نام لے لوں، سامرہ، جو زیارتوں پہ گئے ہیں، سامرہ، اس کا نام تھا سر منرہ، کثرت استعمال سے سامرہ ہو گیا۔ اسی طرح لفظ تھا فدا کے، کثرت استعمال سے فدق ہو گیا۔ 1550 سال کی تاریخ آپ کے حوالے کر دی میں نے۔ نبی کو آیت آئی، علی نے کہا میں نے فدا کیا آپ پر، آیت آئی ہے میرے حبیب آتے ذو القربہ حقہ، قربہ کو حق دے دو۔ سیدہ سے آ کے کہنے لگے میں نے آپ پہ فدا کیے، آپ کو دے دیے، آپ پہ فدا کیے۔
بتانا کیا تھا؟ ہر زمانے میں خرچ کیا جا رہا ہے. اس نے اپنا مال خرچ کیا سیدہ کے لیے. لیکن گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا, اس سال بھی عرض کر رہا ہوں, ایک باغ نہیں تھا, 7 باغ وہ تھے جن کا تذکرہ ہی نہیں سنا لوگوں نے. ایک باغ کا نام تھا مبیت, ایک کا ایواف, ایک کا دلال, ایک سلمان کا باغ تھا, ایک باغ ام ابراہیم تھا. 7 باغ سیدہ کے تھے, اور ایک مہینے کی آمدنی تھی 70,000 دینار. ایک مہینے کی آمدنی آج بھی نہیں ہے لوگوں کی, جو عرب ریاستوں میں رہتے ہیں آج بھی نہیں ہے. 70,000 ایک باغ کی. تو سوال یہ ہے کہ پھر لینے کیوں گئی تھی؟ آخری جملہ تقریر ختم ہو گئی, لینے کیوں گئی تھی؟ تو ابن ابی الحدیث نے واقعہ لکھا, اور واقعہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے واقعہ لکھا کہ میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا سیدہ کا حق تھا اور لینے گئی تھی؟ کہا تھا. دیا کیوں نہیں؟ اور لینے کیوں گئی جب اتنی دولت تھی, 7 باغ تھے, ضرورت کیا تھی؟ تو کہا بھائی دیکھو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک استاد ایک جماعت میں ایک کلاس میں آیا اور بچے سے پوچھا کہ الف کہو. الف بے پہ پڑھا رہا تھا کہ الف کہو. اب وہ الف ہی نہیں کہہ رہا, سناٹا, بول ہی نہیں رہا. کہا بھائی الف کہو, الف نہیں کہہ رہا. کہا الف کہو, الف نہیں کہہ رہا. ایک تماچا رسید کے آگے بڑھ گیا, دوسرے سے سنا, تیسرے سے سنا, تو ساتھ والا بچہ کہنے لگا بھائی تو اتنا نالائق ہے, تجھے الف نہیں آتا؟ کہنے لگا نہیں, الف بھی آتا ہے, بے بھی آتا ہے, اس سے آگے نہیں آتا. توجہ, اس سے آگے نہیں آتا. یہ تے سے لے کر یہ تک مارتا ہوا لے جاتا. میں نے کہا میں الف ہی نہیں کہوں گا, آگے بات ہی نہیں جائے گی. تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا استاد کیا مطلب ہے؟ ابن ابی الحدیث نے لکھا, استاد سے میں نے پوچھا کیا مطلب ہے؟ کہ آج فدق دے دیتے تو ممبر اور خلافت بھی دینا پڑتا, کہ فدق ہی نہیں دیں گے, علی کی ولایت بھی نہیں دینی پڑے گی. کہ آج یہی نہیں دیں گے. سیدہ علی کے حق کے لیے گئی ہیں, ولایت علی کے لیے گئی ہیں. دروازے پہ دستک ہوئی تو کہا کون ہے؟ کبھی بھی آپ کے خادم ہیں, آپ نے ہمیں فدق پہ مامور کیا تھا. کہ کیوں آئے ہو؟ کہ شہزادی حکومت وقت نے ہمیں فدق سے نکال دیا. کہ اچھا فدق سے نکال دیا. جملہ سنیں گے آزادار, و شب شہادت آ گئی. ایک مرتبہ شہزادی نے چادر کو سر پہ رکھا, حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑا, ام ایمن کو سانس دیا. کہ اچھا میں پوچھتی ہوں, وہ تو اپنے باپ کا حقدار ہو, کیا مجھے میرے بابا کی وراثت نہیں ملے گی؟ اجرکم اللہ. آہستہ آہستہ 2 جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ چلی, پردہ بنایا گیا. نبی کی بیٹی جسے دیکھ کر نبی اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے, آج وہ بی بی دربار میں کھڑی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ. مصیبت کی رات ہے عزادارو, بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. یقیناً کسی مومن کے دائیں بائیں امام زمانہ پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں. وہ ماں جو بچوں کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے, آج بچے ماں کا پرسہ لینے کے لیے آئے. علی کے گھر میں قیامت کی رات ہے. ایسے میں عزادارو چلی اور اپنے حق کا سوال کیا تو لوگوں نے جگہ نہ دی. سیدہ جن کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے تھے, لوگ بیٹھے رہے, سیدہ کھڑی رہی. مگر ایک جملہ دربار کا ایسا ہے عزادارو کہ قیامت آ گئی مدینے میں. اس نے پوچھا کہ گواہی کیا ہے, تو ایک مرتبہ رو کے کہنے لگی, لوگوں مجھے پہچانو, میں فاطمہ ہوں, میں جھوٹ نہیں ہوں. ارے وہ صدیقہ بی بی جسے نبی نے صدیقہ کہا تھا, اس سے بڑھ کے مصیبت کیا ہوگی کہ وہ بی بی یہ کہہ رہی ہے میں جھوٹ نہیں بولتی. ہاں عزادارو بلند آواز سے گریہ کیجیے گا, یہ مصیبت کی رات ہے. ایسے میں گواہی مانگی گئی. حسن و حسین آگے بڑھے تو کہا بچوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی. علی کی گواہی رد کی گئی, ام ایمن کی گواہی رد کی گئی. تو ایک مرتبہ ظالم نے پوچھا کیا کوئی تحریر ہے, کا کوئی دلیل ہے؟ تو ایک مرتبہ وہ تحریر نکالی
جس تحریر پر نبی نے لکھا تھا کہ میں نے فدق فاطمہ کو دے دیا۔ عزاداروں کا ایسا منظر ہے، نبی کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، درباری بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے میں تحریر ایک ایک صحابی دیکھتا جاتا ہے، ایک ایک صحابی دیکھتا جاتا ہے، تحریر چلتی جاتی ہے۔ حاکم کے ہاتھ میں تحریر آئی، اس نے تحریر کو دیکھا کہ نبی کی تحریر ہے، تو ایک ملعون اس کے دائیں جانب کھڑا تھا، تحریر کو لیا، ایک مرتبہ تحریر کو پھاڑنا شروع کیا۔ نبی کی بیٹی گریا کرتی جاتی ہے، ظالم کیا کہا لگاتا ہے، اجرکم اللہ، کیسی مصیبت آ گئی کہ بابا آپ کی سچی بیٹی کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ عزاداروں تحریر کو چاک کرنا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ وہ سیدہ جو اپنے قدموں سے چل کے دربار گئی تھی، سیدہ کی کمر میں خم آ گیا، عزاداروں حق نہ دیا گیا۔ سیدہ چلی تو روایتیں کہتی ہیں اب جو گھر سے چلی تھی تو قدموں پہ چلی تھی، مگر اب جو چلی ایک مرتبہ حسنین نے تھاما، ام ایمن نے تھاما، دیواروں کے سہارے سے، اجرکم اللہ، دیواروں کے سہارے سے چلی، اور اب جو گھر پہنچی تو ایک مرتبہ دروازہ کھولا۔ ہاں عزاداروں، ماں کہیں چلی جائے نا تو بیٹیاں انتظار کرتی ہیں، زینب کبریٰ انتظار کر رہی تھی، کہا ماں کہاں گئی تھی؟ شہزادی نے بیٹی کو نہیں بتایا۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں شہزادی بیٹی کو بتا دے دربار گئی تھی، کہ زینب کو کیسے بتاؤں، آج صحابہ کا دربار ہے، کل شرابی کا دربار۔ اجرکم اللہ، ماں کے سر پہ چادر تو تھی مگر بیٹی بالوں سے پردہ بنائے۔ عزاداروں کل تعارف کرایا تھا، علامہ عبدالزہرا کا بھی کہتے ہیں میرے خواب میں امام حسن آئے۔ امام حسن مدینے کی ایک گلی سے گزرا نہیں کرتے تھے، کسی پوچھنے والے نے پوچھا آقا ایسا کیا ہو گیا جو اس گلی سے نہیں گزرتے؟ کہ نہ پوچھ۔ عزاداروں عبدالزہرا کا بھی نے خواب میں امام زمانہ کو دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ لیا، مولا کیا کوئی ایسی خاک ہے جو کربلا کی مٹی سے زیادہ آپ کو عزیز ہو؟ اجرکم اللہ، کیا کوئی ایسی خاک ہے جو کربلا سے زیادہ آپ کو عزیز ہو؟ تو رو کے کہنے لگے ہاں، وہ خاک جو دادی زہرا کی چادر پہ لگی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ رونے لگے، رو کے کہا کس خاک کی جرت ہے کہ شہزادی کی چادر پہ لگ جائے؟ عزاداروں جملہ کہہ رہا ہوں، شاید آپ کو بہت رونا ہے کہ مدینے کی گلی تھی، میں ماں کا ہاتھ پکڑ کے آ رہا تھا، ایسے میں وہ ظالم گھوڑے پہ سوار آیا، اس نے گستاخی کی، نبی کی بیٹی زمین پہ۔ اجرکم اللہ، ہو گئی مجلس عزاداروں، یہاں تو حق لیا گیا اور حق نہ دیا گیا۔ عزاداروں ایسے میں انتظار کر رہی تھی نبی کی بیٹی، آج صرف مصیبت پڑوں گا باقی شہادت کل، ایسے میں انتظار کر رہی تھی، شاید لوگ بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے۔ دن گزرتے گئے، کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا۔ عزاداروں ایک مرتبہ دروازے پہ ایک شور اٹھنا شروع ہوا کہ فضہ ذرا دروازے پہ دیکھ کون آیا ہے۔ فضہ نے دیکھا تو ایک مرتبہ دوڑ کے قدموں میں گر گئی، شہزادی میں نے پرسہ دینے کا یہ انداز نہیں دیکھا، کوئی آگ لایا ہے، کوئی لکڑیاں لایا ہے۔ عزاداروں آخری دو جملے، ہو گئی مجلس، ایک مرتبہ لکڑیاں لگائی گئی، آگ لگی تو ایک مرتبہ آواز دی علی کو نکالو ورنہ ہم گھر جلا دیں گے۔ کب وہ گھر جلا دو گے جہاں نبی سلام کرتے تھے؟ کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم گھر جلا دیں گے۔ عزاداروں در کو آگ لگی تو ایک مرتبہ دروازے کو دھکا دیا گیا، دیوار تھی دروازے کے پیچھے، نبی کی بیٹی دیوار و در کے درمیان، اب جو دھکا دیا گیا تو شہزادی نے ہاتھ سے روکا، آواز قرفاز تازیانہ برسا، چلتا ہوا دروازہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ
اپنے کرام صفحے درست کر لیں، آگے آگے آ جائیں، صفحے درست کریں پلیز۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین آپ حضرات سے التماس ہے کہ جب تک جنازہ آتا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ 1-2 منٹ آپ سے بات بھی کر لی جائے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آج بھی ابھی میرے اس روم میں کچھ احباب بیٹھے تھے تو میرے سے بات کر رہے تھے، قبلہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے۔